بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو مسجدوں سے روکتا ہے اس بات سے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور کوشش کرتا ہے مسجدیں ویران ہو جائیں۔ ہر وہ حرکت، ہر وہ تقریر، ہر وہ نکتہ، اگرچہ اس پہ ساری دنیا کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہو، جو مسجد میں لوگوں کے آنے کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے، ان امپورٹنٹ ہو جائے، غیر اہم ہو جائے مسجد میں آنا۔ اور مسجد میں آ کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا کا ذکر کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ مسجد میں آنے والی، مسجد سے آنے سے روک دینے والی کوئی بھی بات، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اس زمانے میں یہ ٹھیکہ کافروں کے پاس تھا۔ اس زمانے میں یہ ٹھیکہ کس کے پاس تھا؟ مشرکوں اور کافروں کے پاس تھا، کہ جو روکا کرتے تھے مسجدوں میں آنے سے۔ منافق یہ کام کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو ایسی حرکتیں کرتا ہے، اگرچہ کرے، چاہے اللہ کے نام پہ کرے، چاہے رسول اللہ کے نام پہ کرے، چاہے مولا علی کے نام پہ کرے، اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ وہ اسی منافقین کی کیٹیگری میں آتا ہے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ آج تو ممبر پہ چڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں فضیلتیں بیان کر دوں تو مسجدوں کو تالے لگ جائیں گے۔ خدا کی لعنت تجھ پر، تو نے عوام کو اس کام سے ہٹایا کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یہ کرنے والے سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مسجدوں کی ایسی باتیں کرتا ہے جس سے مسجدیں ویران ہو جائیں۔ پھر مومنوں کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کہ مومنوں تم ہوشیار ہو جاؤ، اس قسم کے مریض لوگوں کو، ان کو ماحول ایسا کر دو کہ ان کی جرت نہ ہو کہ وہ بات کر سکے اپنی۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو مساجد میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے مگر ڈرتے ڈرتے آئیں، ان کی جرت نہ ہو کہ یہ فتنہ کرے کہ جس کی وجہ سے مسجد کی رونق کم ہو جائے، جس کی وجہ سے مسجد کی آبادی کم ہو جائے۔ ان کو جرت نہ دو ان منافقوں کو، یعنی ان منافقوں پر تمہاری نظر بھی ہو، ان کی شناخت بھی ہو کہ یہ مساجد کو ویران کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ مساجد آباد ہو، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ اگر آئیں بھی تو ماحول ایسا ہو کہ ان کی جرت نہ ہو کہ اپنی کوئی وہاں پر حرکت کر سکے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے دنیا میں یہ مومنوں کی ڈیوٹی ہے کہ ایسا کریں، اگلے جہان میں قیامت میں کیا ہے؟ فرمایا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب، عام عذاب بھی نہیں ہے ان کے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شمال جنوب اللہ کے لیے نہیں ہے، یعنی سب اللہ کے لیے۔ اگر بیچ سے لائن کھینچ دے جائے، ادھر مشرق ادھر مغرب، سب اللہ کا۔ اب یہ پھر کیا ہو رہا ہے؟ قبلہ کی تبدیلی کی طرف، رخ تبدیل کرنے کی طرف اب گفتگو کا رخ کیا جا رہا ہے، ادھر جا رہے ہیں۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ منہ جدھر بھی کر لو ادھر اللہ کا رخ ہے، اللہ کی جہت۔ اللہ کہاں نہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں نے آپ کی طرف منہ کیا ہوا ہے، اگر میں ادھر منہ کر لوں تو آپ کی طرف پشت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف یوں پشت نہیں ہو سکتی، وہ ہر جگہ پر ہے۔ ہاں، اللہ کے احکام نہ ماننے کو پشت کرنا کہا جاتا ہے۔ ابھی لوگ جو ہے نا، وہ قرآن کی پڑھا ہو نا، تو یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جب زری کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو نا منہ ادھر ہی کرتے ہیں اور ریورس چل رہے ہوتے ہیں، کیوں کہ پشت نہ ہو جائے۔ اور جب ادھر معاشرے میں آ جاتے ہیں تو بالکل پشت ہی کر لیتے ہیں ان کی باتوں کی طرف، ان کی بات سنتے ہی کوئی۔
اسی طرح جی قرآن کی طرف پشت نہ ہو جائے، بیک نہ ہو جائے، یوں بڑا بچ بچ کے جا رہا ہے، اور جب عمل کا میدان آیا قرآن کی طرف منہ ہی کبھی نہیں کیا، رکھتا ہی بیک ہے کہ کہیں میرے ڈسٹربنس نہ ہو جائے میرے کاموں میں، قرآن کے اندر سے کچھ پڑھتا۔ اصل بیک کرنا یہ۔ بہرحال اللہ فرما رہا ہے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے، صرف اللہ ہر جہت کا مالک ہے، ہر طرف اسی کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر لو ادھر ہی اللہ کی جہت ہے، ادھر ہی خداوند عالم موجود ہے۔ یہ جو وجہ اللہ ہے نا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی چہرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا ہماری طرح کا کوئی چہرہ ہے۔ وجہ اللہ، وجہ کہا جاتا ہے سامنے کے حصے کو، اور مراد کیا یہاں پر جدھر منہ کر لو خدا کے سامنے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگوں کو نہ خراب کر سکیں۔ اب لوگوں نے تو قرآن نہیں پڑھا ہوا، پڑھا ہو تو پھر منہ بند ہو جائے گا۔ اب کیا کہتے ہیں اللہ نے تو قرآن میں یہ دیکھو آیت لکھا ہو جدھر منہ کر لو اللہ کو، پھر کیوں کعبے کی طرف منہ کرتے ہو، جدھر مرضی منہ کر کے نماز پڑھ لو۔ وہ بندہ بھی کہتا ہے یار بات تو ٹھیک کر رہا ہے، نہیں پتا کہ اسی اللہ نے آگے جا کے کہا کعبے کی طرف منہ کرو۔ یہاں پہ جو کہہ رہا ہے جدھر بھی منہ کر لو، یہ بعد والے الٹی سیدھی باتوں کو روکنے کے لیے کہ جو لوگوں نے کہنا پہلے ادھر منہ کرتے تھے اب ادھر منہ کر کے یہ کیسا دین ہے، تو یہ آیت یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ منہ جدھر بھی ہو اصل میں اطاعت اللہ کی کرنی ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، جدھر بیت المقدس کی طرف منہ تھا ادھر بھی خدا ہے، ادھر جہاں بھی ہو خدا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی رخ کر لو ادھر ہی خدا کی ذات ہے، ادھر ہی خدا سامنے ہے۔ ان اللہ واسع، اللہ وسعتوں والا ہے، اللہ محدود نہیں ہے، علیم اور علم رکھنے والا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔